1400 سال کے بعد یہ جو فتنہ اٹھا کہ ہر کوئی کرسی میز لگا کر کیمرے کی آنکھ کے آگے بیٹھا ہے اور یہ فیصلہ کرے اور یہ تجزیہ کرے کہ حضرت علی اور سیدنا امیر معاویہ میں سے حق پر کون تھا. اور بار بار میرے ساتھ گروپوں میں مناظرہ چل رہا ہے، کافی گروپوں میں شیعوں کا، کافی سارے، اور خاص کر جو سنیت کی چادر اوڑھ کر اندر سے شیعت پھیلا رہے ہیں، میں ان کو بے نقاب کر رہا ہوں. تو آگے سے صحابہ کو ماؤں بہنوں کی گالیاں بکتے ہیں. جب دلیل مجھے بکتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں بھائی مجھے نکال لو، صحابہ کو نہیں نکالنے دیں. ہم تمہارا رخ اپنی طرف کر لیتے ہیں، صحابہ کو بچا لیتے ہیں. تو مرزا محمد علی جیلوی جیسا جاہل آدمی جو اوپر دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتا، اوقات اس کی یہ ہے، وہ کرسی پر 4 کتابیں رکھ کر کہتا ہے وہ فیصلہ کرے. اور ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے آپس کی لڑائیوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ اللہ کے حوالے کر دو. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا کہ 2 مومن جماعتیں آپس میں اگر لڑ پڑے تو صلح کرا دو. تو لڑ پڑے 2 مومن، ایک مومن مولا علی اور دوسرے مومن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور امام حسن نے دونوں کی صلح کرا دی. اب وہ صلح نہیں لے رہے، وہ اسی لڑائی سے کام شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں علی تو السابقون الاولون ہے. تو آپ ان کے مقابلے میں جو آئے وہ کون ہوتا ہے؟ جو علی سے دشمنی، بھائی دشمنی نہیں تھی، اختلاف تھا، ختم ہو گیا. اور اگر دشمنی تھی بھی تو بیٹے نے صلح کر لی، اس صلح کو یہ آج تک نہیں مان رہے. تو یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے آنے والی نسل کو حب اہل بیت کی پڑیا میں بغض صحابہ کھلایا جا رہا ہے، بغض صحابہ پلایا جا رہا ہے. اوپر آب زمزم کا لیبل ہے، اندر شراب پلائی جا رہی ہے. اوپر بکرے کا لیبل ہے اور اندر کتا اور خنزیر کا گوشت جناب تقسیم کیا جا رہا ہے. تو یہ جتنے بھی دشمنان صحابہ ہیں ان کا بھی ہتھیار بن چکا ہے. دیکھیے صحابہ پہ جرح کرنا حرام ہے، لفظ بولے، صحابہ پہ جرح کرنا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ جب منافقوں نے کہا کہ ہم بھی مومن ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھیں، جو صحابہ کو نہیں نہ مانتے وہ شروع سے اپنا نام مومن ہی رکھتے آئے ہیں، شروع سے. یہ دشمنان صحابہ کا وتیرہ رہا ہے، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے کہا جی ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر. اللہ نے فرمایا وما هم بمؤمنین، یہ ایماندار ہے نہیں. یہ اللہ کیسے بنے ایماندار؟ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح محمد کے صحابہ لائے ہیں. کما آمن الناس جس طرح یہ لوگ لائے ہیں. لوگوں سے مراد ابن عباس کہتے ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی، اس طرح لاؤ ایمان. تو قالوا آگے سے وہ کہنے لگے انؤمن کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء جس طرح ایمان لائے ہیں یہ بے وقوف. تو اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء تم خود بے وقوف ہو. تو پتہ چلا کہ ایمان کا معیار ہے صحابہ. بولیے ایمان کا معیار صحابہ. دوسرا جو صحابہ پر بھوکے اس کو وہی جواب دیا جائے گا. انہوں نے کہا صحابہ بے وقوف، اللہ نے کہا تم بے وقوف وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ اور تم جاہل بھی ہو. تو جو صحابہ کو ایک کہے بدلے میں 2 سناؤ، یہ طریقہ ہو گیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر یہ ایمان محمد کے صحابہ جیسا لائے تب میں ہدایت عطا کروں گا. پتہ چلا صحابہ ایمان کا معیار ہے. اب جو ایمان کا معیار ہے ان پر ہی جرح شروع ہو جائے، ان پر ہی تنقید شروع ہو جائے، پھر دنیا میں مومن رہے گا کون؟ پھر اسلام پھیلے گا کون؟ پھر اسلام لانے والے کون ہیں؟ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام اسلام کی بنیاد ہے، ایمان کا معیار ہے. ان پر جرح ہو سکتی نہیں، ان پر تنقید ہو سکتی نہیں. ایک آخری بات آپ سے کہہ دوں اور یہ بڑی قیمتی ہے. یہودیوں کو 2 صحابہ سے بڑی چڑ ہے.
بولو، یہودیوں کو 2 صحابہ سے بڑی چڑ ہے، 2 صحابہ سے، تو سارے صحابہ میں دشمن ہیں، 2 سے بڑی چڑ ہے. ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک سیدنا عمر پاک، دوسرے سیدنا امیر معاویہ. اب آپ کہیں گے کیوں؟ بھائی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو. حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق تو یہ کام کر نہ سکے کہ منکرین ختم نبوت کا فتنہ آ گیا، منکرین زکوٰۃ کا آ گیا. اچھا، دوسری بات، وہ حضرت عمر نے پھر چل چل کے یہودیوں کو پٹائی کر کر کے نکالا. اسی سازش کا شکار ہو گئے، یہودیوں نے حضرت عمر کو شہید کروایا. اور عجیب بات ہے کہ حضرت عمر کے قاتل کا مزار بنایا گیا ہے ایران میں، علامتی، اور اس پر اوپر لکھا ہوا ہے یا ابو لولو فیروز مجوسی علیہ السلام. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ تم علیہ السلام کس کس کو کہتے ہو اور تمہارے علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے. یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس حضرت عمر کے قاتل پر لکھا ہوا ہے. اور یکم محرم کو وہاں شیعہ طواف کرتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تیری مہربانی، تو ساری عمر تو جان چھڑائی. اور یہاں گلی گلی اپنے آپ کو مسلمان کہتے پھر رہے ہیں. یہ جو میرے ساتھ نیٹ پہ بیٹھے میں نکال کے دکھا دیتا ہوں. اچھا جی، حضرت عمر شہید ہو گئے. حضرت عثمان بھی یہ کام پھر یہودیوں والا نہیں کر سکے. اور مولا علی پاک علیہ السلام کی تو ساری خلافت میں لڑائی چلتی رہی ہے. امام حسن نے جب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں صلح کی تو حضرت امیر معاویہ نے یہودیوں کی پٹائی وہاں سے شروع کی جہاں حضرت عمر نے ختم کی تھی. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہودی نکالے ہوئے 1947 تک نسلاً بعد نسلاً در بدر پھٹکتے رہے ہیں. 1947 میں وہ اسرائیل انہوں نے ریاست بنائی ہے چھوٹی سی. اب یہودی کہتے ہیں کہ ہم یہ جو نسلاً بعد نسل تقریباً 1400 سال تک در بدر بھٹکے ہیں، ذلیل و خوار ہوئے ہیں، یہ عمر اور امیر معاویہ کی وجہ سے. تو یہودی 2 صحابہ کے بہت دشمن ہیں. اب جو ان کی اولاد ہے وہ بھی 2 صحابہ سے چڑھتے ہیں. مر جائیں گے حضرت عمر اور معاویہ کا نام سن سکتے نہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ شیعہ جو قرآن کو قرآن صحیح نہیں مانتے، وہ شیعہ جو حضرت ابو بکر و عمر کے گستاخ ہیں اور تقریباً سارے یہی ہیں، اور وہ شیعہ جو حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت قائم رکھتے ہیں، وہ یہودیوں کی جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت نہیں. اور جیسے یہودی حضرت عمر اور امیر معاویہ سے چڑھتے ہیں، یہ بھی چڑھتے ہیں. تو آپ کو میں نے تعویذ دے دیا، جہاں یہ بیٹھے ہوں حضرت عمر کا ذکر شروع کر دیں، پھر دیکھیں چہرے پر کیسی لعنتیں برستی ہیں. سیدنا امیر معاویہ کا ذکر شروع کر دیں، پھر دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جلانے کی ضرورت نہیں، خود ہی جل جل مر جاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ پر اعتماد کرنے کی، ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیت اللہ میں بیٹھے تھے عبداللہ ابن مبارک رئیس المحدثین رحمۃ اللہ علیہ. ان سے کسی نے یہ پوچھا کہ حضرت علی حق پر تھے جنگ صفین میں یا حضرت معاویہ؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ بھائی، ہماری تلواریں اس جنگ میں استعمال نہیں ہوئی، اللہ نے بچا لیا ہے، تو زبانیں کیوں استعمال کریں؟ جب ہماری تلوار وہاں نہیں چلی، ہم وہاں تھے ہی نہیں، تو آج ہماری زبانیں کیوں چلیں؟ ہمیں اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے. اور عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں یہی پوچھا گیا کسی سے کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت امیر معاویہ؟ تو غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ہی پوچھا گیا کہ آپ اعلیٰ ہیں کہ معاویہ؟ کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کو تو کہا گیا کہ حضرت عمر دوبارہ آ گئے ہیں، ایسی اعلیٰ خلافت تھی. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود فرمایا کہ بھائی، حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر حضور کے ساتھ جہاد کرنے گئے ہیں، اس گھوڑے کے ناک میں جو نتھنوں میں مٹی پڑی ہے، عمر بن عبدالعزیز اس مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا.
اور تمام علماء، تمام ملت اسلامیہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، ان کا علی کی آڑ لے کر ان پر تبرہ کرنے کی ضرورت ہے نہیں۔ کبھی حسن حسین کی آڑ، کبھی جی ہم علی کا دفاع کر رہے ہیں۔ ایک بدبخت رات 12 بجے تک میرے ساتھ لگا رہا ہے، جی میرے خون کے قطرے قطرے میں علی کا دفاع ہے۔ میں نے کہا اب کون سا حضرت علی کو خطرہ پڑ گیا جو تیرے جیسے بھگی دفاع کر رہے ہیں؟ 1400 سال کے بعد یہی مدعا ملا ہے، آڑ ہے مولا علی کی دفاع کی اور ٹارگٹ اسلام ہے، تو یہ حب علی نہیں بغض معاویہ کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ان فتنوں سے بچنے کے 2 طریقے ہیں کہ اچھے عالم متعین کیے جائے مساجد میں جو صحیح العقیدہ ہو، عالم ہو، واقعی ظالم نہ ہو، اور دوسرا کہ لوگ ان علماء کی مجلس میں بیٹھیں اور جتھے سلام پھیرن دیں ماشاءاللہ نس جانو نہ دیا نسلہ انجی کدے کسی نے ہتھے چڑھن گیا، کدے کسی نے ہتھے چڑھن گیا، اور جو اپنے علماء کے پاس بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ ان کو قرآن حدیث کا علم عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور یا اللہ کے دامن سے وابستہ زندگی عطا فرمائے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔